السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 131۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 131، آیت نمبر 133 اور 134۔ آیت نمبر 133 اور 134، رکوع نمبر 16۔ رکوع نمبر 16۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 130 میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے 3 آیتوں کے تعلق سے پڑھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوششوں کے تعلق سے پڑھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار بن جاتا ہوں، مسلم بن جاتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمیں مسلم ہونے پر فخر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی مسلکی ہونے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وعدہ اسلام پہ رکھا ہے، نہ ہی کہ کسی مسلک پہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس بات کو اچھی طرح جان لینے اور سمجھ لینے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اسلام ہے۔ تو ہم آج اپنے موضوع کے تعلق سے پہلے آیتوں کو پڑھیں گے۔ 2 آیتیں ہیں، 133 اور 134 سورۃ البقرہ کی، پہلے ان کو پڑھا جائے گا، پھر اس کے تعلق سے جو بھی مفسرین کے اقوال ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت اے یہودیوں تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم انہی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال سے تم نہ پوچھے جاؤ گے۔ مشرکین عرب پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، اور کفار بنی اسرائیل پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، دلیل لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو آخری وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برحق کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو آیت مذکورہ میں یہ جو فرمایا نا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ، وہ یعقوب، یعنی کہ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اسی طرح آگے کی آیت اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کا یہی حاصل ہے کہ فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، اور حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन लोगों की नज़रों में इनकी नज़र और हौसला बुलंद है कि इनके नज़दीक असली दौलत ईमान, अमल सालेह और इस्लाम है। इसी के लिए वो ऐसे मौके पर अपने औलाद को ईमान पर जमे रहने की, इस्लाम पर जमे रहने की वसीयत फरमा रहे हैं। जिस तरह आम इंसान अपनी मौत के वक्त ये चाहते हैं कि जो बड़ी से बड़ी दौलत इनके पास है वो अपनी औलाद को दिए जाए, इसी तरह एक सरमायादार ताजिर की आजकल ये ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद मिलों और फैक्ट्रियों की मालिक हो। इसी तरह कोई चाहता है कि मेरी औलाद को बड़े ओहदे और बड़ी तनख्वाहें मिले, लेकिन इसके बरअक्स हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम और इनके मुतबईन, इनके ताबईन, इनके फॉलोअर्स औलिया को की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि जिस चीज़ को वो असली और लाजवाल और दायमी दौलत समझते हैं वो उनकी औलाद को पूरी मिल जाए। इसके लिए दुआएं करते हैं और कोशिशें भी करते हैं और आखिर वक्त में वसीयत इसी की करते हैं, जैसा कि आयात मज़कूरा से वाज़े होता है। तो अब समझ लीजिए, इससे समझ में आता है कि कई अल्लाह वाले होते जिनको हम अल्लाह वाले समझते, लेकिन उनके औलाद उसमें वो अपने औलाद को तो दुनिया के आसाइशों में भर भर के देते हैं। तो इस तरह से अल्लाह वालों को पहचानने का एक रास्ता भी है कि ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने अपने औलादों को हक की खातिर इस अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, सिरातुल मुस्तकीम पे लगा दिया, सिरातुल मुस्तकीम पर लोगों को लाने की मेहनतों में उनको लगा दिया। और कुछ लोग होते हैं कि बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनकी औलादें मस्त होती है गाड़ियों में, बंगलों में। तो ये चंदा जमेटने वाले, हदिये वाले भी होते हैं। तो इनको पहचान किया जाए कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ये इनके आखिरी वक्त में थे, तो लोग इयादत के लिए आ रहे थे। बहुत ही प्यारी शख्सियत है, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो अपने आखिरी वक्त में थे। तो एक शख्स ने आकर कहा, हालांकि 3 बर-ए-आज़म के खलीफा थे हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत ही बेहतरीन वाक़यात है उनके, जो जब हम आगे इस्लामिक हीरोज़, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ पर बात करेंगे तो इनका भी एक मौजू है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह अपने आखिरी वक्त में थे। तो एक शख्स आया कि बोला, हज़रत आपने तो पूरी ज़िंदगी इस खिलाफत के काम में लगा दी, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मिल्कियत नहीं बनाई, ज़मीन जायदाद नहीं बनाई, और अब आप इस दुनिया से जा रहे हो, यहाँ तक की नौबत आ गई, आखिरी वक्त में हो, तो आपके बच्चों के लिए क्या रह जाएगा, आप तो चले। तो उन्होंने कहा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को हक़ की तालीम दी है और जो तालीमात मैंने उनको दी है बहुत ही कीमती तालीमात दी है। अगर वो अब मेरी दी गई तालीमात पर जमे रहे तो इंशाअल्लाह वो कभी गुमराह ना होंगे और कभी नाकाम ना होंगे, दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं किए तो फिर वल्लाहु आलम, फिर तो बड़ी मुश्किल है उनका कामयाब होना। और हुआ भी ऐसा ही। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह तो दुनिया से गए, लेकिन उनकी औलाद उनकी दी गई तालीमात पर जमी रही। तो एक वक्त आया कि वो सूबों के गवर्नर बन गए, दुनिया भी मिली और आखिरत भी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनिया तो मुकद्दर से है कि जितना हमारा मुकद्दर हम लेकर रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आखिरत जो है ना वो हमें बनाने का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। भाई तुम में जितना दम है तुम बना के बताओ। हम अल्लाह से दुनिया मांगते, अल्लाह देंगे नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि अगर इसको दे दिया तो ये अपनी ईमान की दौलत से दूर हो जाएगा, कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अल्लाह ताला ज़रूरत के हिसाब से, आजमाइश के हिसाब से, हिकमत के हिसाब से, फितरत के हिसाब से आदमी को कम ज़्यादा देते। लेकिन आखिरत के ताल्लुक से तुम जितना चाहो उतना मांगो, आपके वहम गुमान से ज़्यादा भी अल्लाह देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आखिरत का मामला है। तो इसके फ़र्ज़ को, इसकी अहमियत को, इसकी ज़रूरत को हमें समझना चाहिए और हिकमत को समझना चाहिए। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की इस ख़ास तर्ज में आम इंसानों के लिए ये हिदायत भी है
کہ وہ جس طرح ان کی دنیاوی پرورش اور ان کی دنیاوی آرام راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی اور اخلاقی تربیت کرے، کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کر دے، لیکن جہنم کی دائمی آگ سے اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے۔ انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے اولاد کی اصلاح و صلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد اور آسانی سے قبول کر سکے۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا زیادہ اثر جلد اور آسانی سے قبول کر سکیں گے، اور وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست بازو بن کر ان کی اشاعت حق میں معین ہوں گے۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے، کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم و اصلاح کی تربیت کا دائرۂ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے، کہ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بڑی آگ سے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کو پیش نظر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ایک امت تھی جو چلی گئی، تو اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن میں اسے کسب یا کمائی کہتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اسی لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فعل سے تعبیر کرنے کی بجائے کسب، کمائی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہے، اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو تو صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے کہ جب کہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ اللہ کے یہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ بنی اسرائیل سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم انبیاء علیہ السلام کی اولاد صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ اللہ کے یہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان کو یہی خیال تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے،
کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئے اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئے اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے کہوں کہ میں نے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ دوسری حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ قرآن کا خاص انداز ہے، انداز بیان ہے کہ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اسے اپنی زبان میں کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو اللہ کی خوشنودی یا ناراضگی کی شکل میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے، کیونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے۔ اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا حصہ نمبر 131 بھی اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارا عمل و فعل کا کسب ہے، اس کمائی کو اللہ تعالیٰ بھرپور اپنے فضل و کرم سے بڑھا دے، ہمارے ایک ایک نیک عمل کو قیامت تک بڑھاتا جائے، اور ہمارے نام اعمال کو نیکیوں سے نیک اعمالوں سے بھر دے، حج عمرہ وغیرہ سے، نمازوں سے، تہجدوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنائے، اوابین کی نماز پڑھنے والا بنائے، چاشت کی نماز پڑھنے والا بنائے، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سنت کو جان جان کے عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔